السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ، اور آج میں اکیلا ہی، میرے ساتھ کوئی نہیں۔ اچھا جناب، دو بڑی مزے کی اور اہم خبریں ہیں۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس نے ایک ایکشن لیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے جب شہباز گل صاحب، جن کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے ادارے میں یعنی کہ فوج کے اندر جو ہے وہ مختلف رینکس کے اندر بغاوت پر اکسانے کا جو اسٹیٹمنٹ ہے، اور اس کے بعد ایئر وائی کے اوپر پابندی لگی، پھر جو ہے وہ شہباز گل صاحب کے اوپر تشدد کے جو الزامات تھے، وہ تشدد، جنسی تشدد جس پر عمران خان صاحب نے اپنی ٹویٹ کی تھی، اور اس کی بنیاد پر اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہوا کہ ایک ریلی نکالی گئی، اور ریلی میں جو ہے وہ انہوں نے ایک جو اسٹیٹمنٹ پبلک میں دیا، بالخصوص زیبا چودھری جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں ان کے حوالے سے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے حوالے سے پھر ریاست جو ہے وہ حکومت حرکت میں آئی۔ ایک تو انسداد دہشت گردی کی جو دفعات ہیں ان کے اوپر ایک پرچہ جو ہے وہ درج کیا گیا۔ ابھی جب یہ پرچہ درج کیا گیا تو اس کے بعد کل کی اطلاعات یہ تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو گرفتار کیا جائے گا بنی گالہ کے حوالے سے۔ پھر کال ہوئی بنی گالہ کے اندر جو ہے وہ وہاں پہ ان کے سپورٹرز جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں اکٹھے ہوئے، فیصل چودھری صاحب، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت جو پرچہ ہوا تھا اس میں ضمانت کے لیے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء جو ہیں، جن میں بابر اعوان ہیں، فیصل چودھری ہیں، فواد چودھری صاحب ہیں، یہ تمام لوگ جو ہیں وہ عدالت میں آئے، اور شہباز گل صاحب کا وہ ریمانڈ جو تھا جس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر وہ آئے تھے، اس میں پھر شہباز گل صاحب پر جو ٹارچر ہوا تھا، اس مبینہ طور پر جو ٹارچر کا الزام تھا، اس حوالے سے جو عدالت نے گزشتہ آرڈر دیا تھا آئی جی کو بھی اور ان کو کہ بھئی وہ تمام انویسٹیگیشن کرنے کے بعد رپورٹ داخل کریں، وہ رپورٹ آئی، اور اس کے اندر شہباز گل صاحب جو ہیں وہ ان کا اسٹیٹمنٹ بھی لیا گیا، اور اس اسٹیٹمنٹ کے اندر انہوں نے یہ تو ضرور کہا کہ ان کو بلائنڈ فولڈ کر کے اور مختلف لوگ جو ہیں ان کو مارتے پیٹتے رہے ہیں، لیکن جو میڈیکل بورڈ کی اس حوالے سے ان کا ایگزامینیشن ہے اس میں ان تشدد کی جو ہے وہ تردید کی گئی۔ پھر بالخصوص جو ہے وہ اس کے اوپر آئی جی کی رپورٹ کے اندر جو شہباز گل صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے، جو ان کا ریٹن اسٹیٹمنٹ ہے، اس ریٹن اسٹیٹمنٹ کے اندر جنسی زیادتی کے حوالے سے کوئی بیان جو ہے وہ ان کا موجود نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ سیشنز کورٹ کے مجسٹریٹ کی عدالت میں بھی گئے، مجسٹریٹ نے بھی جو ہے وہ 2 دن کا ان کا ریمانڈ دے دیا تھا۔ آج جب یہ ٹارچر کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس عامر فاروق جو قائم مقام چیف جسٹس بھی ہیں، ان کا جو ہے وہ کاروائی ہو رہی تھی وہاں پہ، اور وہاں پہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد جہانگیر جدون انہوں نے یہ معاملہ اٹھایا، اور انہوں نے عدالت سے یہ کہا کہ جناب زیبا چودھری جو کہ ایڈیشنل سیشن جج ہیں، ان کے حوالے سے دھمکی آمیز گفتگو جو ہے وہ سابق وزیر اعظم نے ایک پبلک گیدرنگ کے اندر کی ہے، تو اس پر جو ہے وہ عدالت کو اس پر نوٹس لینا چاہیے۔ تو اس وقت تو ایسا لگا کہ جیسے وہ شاید اس پر عامر فاروق صاحب نے یہ ضرور کہا کہ جی ہاں، ہم وی آر مائنڈفل آف دیٹ فیکٹ، لیکن اس میں وہ معاملہ جو ہے وہ ایسا لگا کہ شاید وہ اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن اب سے کچھ دیر پہلے جب یہ آپ کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے، اور جو فیصلہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے، اور یہ جو فیصلہ ہے یہ فیصلہ تمام ججز کی مشاورت سے، جو کہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں، ان کی مشاورت سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ تمام ججز نے مشاورت کی، اور اس کے بعد کیونکہ ایک نوٹ جو ہے وہ رجسٹرار نے بھجوایا فاضل جج صاحبان کو، اور اس کے اوپر جو ہے وہ تمام جج صاحبان نے، جو ہمارے سورسز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر مشاورت کی گئی، اور اس کے بعد آئین کے آرٹیکل 204 اور کنٹیمپٹ آف کورٹ کا جو ایکٹ ہے 203، اس کے تحت اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ایڈیشنل سیشن جج کے حوالے سے جو انہوں نے گفتگو فرمائی ہے اس پر توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ اب یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ عمران خان کے خلاف کوئی توہین عدالت کی کارروائی پہلی دفعہ ہو رہی ہے،
لیکن جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ کافی جو ہے وہ عدالت کی اس حوالے سے کافی تشویش ہے کہ کس طرح سے جو ہے یہ معاملات عدالتوں کو ٹارگٹ کرنے کے حوالے سے کیے جا رہے ہیں. بہرحال لیکن خبر یہی ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف جو ہے وہ توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے. اور اس ضمن میں جو ہے وہ تین جج صاحبان جو ہیں وہ جسٹس محسن اختر قیانی، جسٹس گل حسن اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار جو ہیں ان کی سربراہی میں ایک بینچ جو ہے وہ لارجر بینچ یا فل بینچ جو ہے وہ تشکیل دے دیا گیا ہے. اور کل صبح یہ 3 رکنی بینچ جو ہے وہ توہین عدالت کے نوٹس کے حوالے سے پہلی کارروائی کرے گا. اور غالب امکان یہی ہے کہ اس میں جب یہ ساری صورتحال ہوگی تو عدالت جو ہے وہ توہین عدالت کا نوٹس عمران خان صاحب کو جاری کرے گی. اب یہ عدالت کے اوپر منحصر ہے وہ ایک سمپل نوٹس جاری کرتی ہے یا کہ شو کاز نوٹس جاری کرتی ہے. تو اس میں پھر ڈیفینیٹلی 7 دن کا وقت ہوتا ہے کہ نوٹس کے بعد کہ بھی آپ بتائیے کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی جو ہے وہ انیشیٹ کی جائے. اور اس میں ڈیفینیٹلی جو رجسٹرار کا نوٹ ہوگا، جو ڈاکومنٹس ہوں گے، یہ کرمنل جوڈیشل سائٹ کے اوپر اور کرمنل سائٹ کے اوپر یہ جو ہے وہ توہین عدالت کی کارروائی ہوگی. اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جب وہ فارن فنڈنگ کا کیس ہو رہا تھا اس وقت بھی انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی تھی جس کے اوپر الیکشن کمیشن نے پہلے ان کو جوڈیشل وہ جو ہے وہ توہین عدالت کا نوٹس دیا، توہین نے الیکشن کمیشن کا نوٹس دیا تھا. اب اس نوٹس پہ بھی بابر روان صاحب کے ساتھ سفید کپڑے پہن کے کالی اینک لگا کے جو ہے وہ عمران خان صاحب نے معافی مانگ لی تھی. اپنی معافی مانگنے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اس کو وہ کر دیا تھا، معافی نامہ قبول کر لیا تھا ان کا. لیکن پھر ایک مرتبہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ان کے حوالے سے پھر ایک مرتبہ جو الزام تراشی کی گئی ہے اس کے حوالے سے بھی الیکشن کمیشن میں ایک مرتبہ پھر ان کے خلاف اسی کنٹمپٹ کے حوالے سے کارروائی ہونی ہے. اب ایک جو ہے وہ یہ ادھر آ گئی ہے. دیکھا جائے تو عمران خان صاحب مقدمات کے اوپر مقدمات ان پر قائم ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور دیکھتے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ کل نوٹس جب جاری ہوگا تو اس نوٹس جاری ہونے کے بعد وہ کھڑے رہتے ہیں اپنے بیان کے اوپر اور وہ کنٹیسٹ کرتے ہیں کہ جناب میں نے کوئی توہین عدالت نہیں کی ہے. اور وہ اس کو کنٹیسٹ کرتے ہیں یا پھر ایک مرتبہ پھر ماضی کی طرح. آپ کو یاد ہوگا ایک مرتبہ پہلے بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس تھے اور الیکشنز وغیرہ ہوئے تھے تو اس کے اوپر انہوں نے عدلیہ کے حوالے سے بڑا شرمناک کا لفظ استعمال کیا تھا. اچھا، اور بھی جو ہیں وہ کیسز اور بھی کھلتے چلے جا رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر وہ ٹیرین جے خان کاغذات نامزدگی کے حوالے سے وہ اس کے اوپر بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ جو ہے اس کی مینٹینیبلٹی کے اوپر محفوظ کر رکھا ہے. دوسری طرف 25 مئی کا لانگ مارچ جب ہوا تھا تو اس 25 مئی کے لانگ مارچ کے بعد بھی ان کے اوپر کوئی 15 کے قریب مقدمات جو ہیں وہ قائم ہوئے تھے اور ان مقدمات کے اندر ان کی پہلے عبوری ضمانت ہوئی تھی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کی ضمانت کنفرم ہو گئی تھی شاید. اب جو ہے وہ آئی جی اور ڈی آئی جی کے حوالے سے جو انہوں نے کہا کیونکہ ان کا جو کاؤنٹر آرگومنٹ ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ کہا جناب. اور اس میں پھر وہ مختلف سیاستدانوں کے جو ہیں وہ اپنے بیانات بھی اپنے دفاع کے اندر پیش کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ کوئی لیگل ایکسکیوز نہیں ہے کہ جناب اس نے ایسا کیا تھا تو اس کے خلاف تو نہیں ہوا اور میرے خلاف کیوں ہوا ایسا. دیکھنا ہے کہ عدالت اب اس معاملے پر کیا صورتحال جو ہے وہ اختیار کرتی ہے. انسداد دہشت گردی کے جو پرچہ ہے اس میں بھی عمران خان صاحب کی تو آج ضمانت ہو گئی بغیر پیش ہوئے ہوئے. اور یہ بڑی تنقید ہو رہی تھی عدالت کے اوپر کیونکہ اس حوالے سے پہلے بھی اگر دیکھا جائے تو ایبسینشیا کے اندر جو ہے وہ بڑا ہی غیر معمولی اقدام ہے کہ کسی کی ضمانت جو ہے وہ راداری ضمانت اس طرح قبول کر لی جائے کیونکہ قانون جو ہے وہ یہی کہتا ہے. لیکن بہرحال
کہ ملزم جو ہے جس کے اوپر الزام ہے وہ عدالت کے اندر پیش ہو، اور پھر اس کو جو ہے وہ آگے ریلیف جو ہے وہ عدالت ضرور دیتی ہے، کیونکہ قانون کا ایک پرنسپل ہے کہ جب تک آپ میجسٹری آف لاء کے سامنے خود کو سرنڈر نہیں کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی جو ہے وہ فیوریبل یا سلوک جو ہے وہ نہیں کیا جاتا. لیکن اینی ویز فاضل عدالت نے یہ ریلیف ضرور دیا عمران خان صاحب کو، جو کہ عمومی طور کے اوپر ہمیں باقی جو سیاسی رہنما ہیں، لیڈر ہیں، اس میں آصف زرداری بھی ہیں، اس میں نواز شریف بھی ہیں، اور دیگر بہت سارے لوگ ہیں جن کو کبھی یہ فیسلٹی حاصل نہیں ہوئی ہے. لیکن جہاں پہ آج ان کو یہ فیسلٹی ملی ہے، وہیں پہ اب جو ہے وہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا جو فیصلہ کیا گیا ہے اس میں بھی دو جج صاحب، کیونکہ محسن اختر کیانی اور بابر ستار صاحب نے ہی آج ان کو راہداری ضمانت دی 3 دن کی، اور اب جو ہے وہ جو بینچ بنا ہے اس کے اندر محسن اختر کیانی صاحب بھی ہیں، بابر ستار صاحب بھی ہیں، ابوالحسن اورنگزیب صاحب بھی ہیں. اور یہاں پہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے، مجھے یاد ہے کہ بابر ستار صاحب کی جب بطور جج ہائی کورٹ تقرری کا معاملہ تھا، آپ کو پتہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن پہلے جو ہے وہ اس کی منظوری دیتا ہے سفارش کی، پھر اس کے بعد پارلیمانی کمیٹی کے اندر یہ معاملہ آتا ہے، اور پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ اس سارے معاملے کو دیکھنے کے بعد اپنی سفارش جو ہے وہ بھجواتی ہے. تو اس پارلیمانی کمیٹی میں بابر ستار صاحب کے حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے ارکان تھے، انہوں نے ان کی تقرری کی مخالفت کی تھی. اینی ویز یہ کوئی وجہ تو نہیں بنتی ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی جو جج صاحبان ہیں، دو گل حسن صاحب اور جسٹس بابر ستار، یہ جو ممنوعہ فنڈنگ کیس کے خلاف جو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو، وہ یہی دو جج صاحبان جو ہیں وہ سن رہے ہیں. یہ بھی اس بینچ کے اندر، کیونکہ عامر فاروق جو ہیں، جسٹس عامر فاروق وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، اور یہ دو جج صاحبان بھی ہیں جو انہی دو جج صاحبان جو ہیں وہ انہوں نے عمران خان صاحب کو راہداری ضمانت کا ریلیف دیا ہے. اور اب یہ دو جج صاحبان جسٹس محسن اختر کیانی اور بابر ستار جو ہیں، اور تیسرے جج جو جسٹس گل حسن اورنگزیب، بہت اچھے جج صاحبان ہیں. اور یہ کل جو ہے وہ اس حوالے سے اب عمران خان صاحب کے خلاف، سابق وزیر اعظم کے خلاف جو ہے وہ توہین عدالت کی کارروائی کیوں نہ انیشیٹ کی جائے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس میں معذرت کرتے ہیں، غیر مشروط معافی مانگتے ہیں اور خود کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتے ہیں، یا وہ اس معاملے کو کنٹیسٹ کرتے ہیں. اہم بات یہ بھی ہے کہ وہ اسی واقعے کے اوپر ایک تو انسدادی دہشت گردی ایکٹ کا مقدمہ بھی ہے ان پہ، اور پھر توہین عدالت کی بھی کارروائی. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ڈبل جیپرڈی نہیں ہے، تو بہرحال یہ ایک لیگل کوسچن ہے، دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر عدالتیں کیا فیصلہ کرتی ہیں. تو میں نے کہا یہ جو تازہ ترین خبریں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں. شرح دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو ایک ویس لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.